والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جی لگا کر درود پاک پڑھا کریں اللهم صل على سيدنا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے حضور نے فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. پتہ چلا درود پاک پڑھنا یہ جنت کا راستہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون. بے شک جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے. کل آپ نے سنا کہ کافر کو اپنے مال اور اولاد پر فخر ہوتا ہے, اپنے مال پر اتراتا ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے کافر مسلمانوں کو حقیر بڑا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سوچتے ہیں کیا میرے پاس شان و شوکت ہے سب کچھ. لیکن یاد رکھیں سب کچھ یہی دنیا نہیں. یہ دنیا تو صرف ایک خواب ہے. جس طرح ہم خواب دیکھتے ہیں نا وہ خواب کتنی دیر دیکھیں گے, بس اسی طرح دنیا. آقا علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا تھا, سمندر میں اس طرح انگلی ڈالی دریا میں اور اس کے بعد یہ فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ اس میں پانی کتنا ہے. صحابہ نے اس کی حضور تو بہت تھوڑا ہے اور دریا کا پانی کا بہت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو پانی ہے یہ دنیا ہے اور یہ آخرت, وہ آخرت. تو پتہ چلا یہ دنیا کی زندگی ہی ہمارے لیے سب کچھ نہیں. تو کافر کو اپنے مال اور اولاد پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے کی شان کیا ہوتی ہے. ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے, اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے, اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے. آج ہم ڈرتے ہیں اپنے آپ کو ایمان والا کہیں. قبر کی بات آ گئی, قبر کے بارے میں سنتے ہیں یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. کیا اس قبر سے ڈر لگتا ہے؟ اگر ڈرتے ہوتے نا تو اس کی تیاری کرتے. جس طرح آپ دیکھیں دنیا کے اندر اب ہر چیز کی جو کرنے والے اس سے پہلے تیاری. مان لو ابھی ہم گاڑی میں سفر کرنے جا رہے ہیں, اس سے پہلے کار کا, چونکہ آج الیکٹرانک چیزوں کا اتنا دورہ ہے, یہاں سے بٹن دبائے فوراً لاک کھل گیا. گاڑی میں نہیں پہنچے لاک کھل گیا. تیاری پہلے سے. شادی ابھی بچے کی ہوئی نہیں اس سے پہلے تیاری شروع. اماں بھی سلا رہی, ابا بھی سلا رہے کپڑے, سارے لوگ سلا. یعنی کہ شادی آئی نہیں لیکن شادی سے پہلے تیاری ساری ہوتی ہے. پتہ نہیں شادی میں شامل ہوں گے بھی کہ نہیں, اس سے پہلے چلے جائیں لیکن اس کی تیاری ہوتی. اسی طور پر بچے کی شادی کرنا ہے, مکان بنا لے, یہ بنا لے, وہ بنا لے, ساری چیزوں کی تیاری ہوتی ہے. ابھی عید کا موسم آ گیا, عید کے موسم میں ابھی عید آئی نہیں لیکن تیاری ہو رہی. یہ کپڑا پہنوں گا, یہ اس دن پہنوں گا, یہ گھومنے جاؤں گا تو پہنوں گا, یہ کروں گا, یہ ساری چیزیں ہوتی نا. ہمارے پاس ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے. ہم سفر پہ جانے والے پہلے سے ٹکٹ نکال لیا, کیوں سفر میں پریشانی نہ ہوتا ہے. کہیں آپ جانے والے ہوتے تو ایسا نہیں اٹھائے پیسے جی پہلے سیاری ہوتی نا, سامان پہن کے یہ کیے وہ کیے, راستے میں مجھے کام آئے گا, یہ کام آئے گا, اس کے بعد ٹکٹ بک کرا لی, ساری چیزیں ہوتی ہیں. یعنی انسان ابھی اس جگہ پہنچا نہیں لیکن اس سے پہلے تیاری ساری ہوتی. تو کیا کبھی ہم قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی؟ قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی کہ ابھی قبر میں جائیں گے تو وہاں نوٹ نہیں چلے گی, اچھا لباس نہیں چلے گا, وہاں عمل کا سکہ چلے گا. جتنے اچھے آپ کے اعمال ہوں گے اسی اعتبار سے آپ کے اعمال کا سکہ چلے گا. تو کیا ہم قبر کی بھی تیاری کریں؟
صرف بات کرتے ہیں، اور ایسے بھی مسلمان بات کرنے میں آگے ہیں، بات تو کروا لے تو گھنٹوں کرے، کہاں گیا بات کم کیا، بلا ضرورت بات نہ کیا، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، جب تک دو چار کو ہنسائے نہیں ہمارے ہمیں صبر ہی نہیں ہوتا، ہماری فطرت ایسی اونچی۔ آقا فرماتے ہیں حسن اسلام ترک ما لا یعنی، اسلام کی خوبی یہ ہے، مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کی چیزوں کو چھوڑ دے، جس سے اس کا کوئی مطلب نہ ہو اس کو نہ کرے۔ لیکن ہمارا کیا معاملہ، جب تک ہم کسی کے پاس بیٹھ کر چار چھ کی بات نہ کر لیں، اس کی وہ ایسا فلاں دماغ کا ایسا، جب تک ہمارا ہاضمہ ہی نہیں درست ہوتا نہیں۔ تو ہمارے اندر اتنی ساری چیزیں، پہلے بتا ہی رہا تھا کہ ہم ہر چیز سے پہلے تیاری کرتے ہیں، اپنے آپ کو سوچے کہ قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کیا ہے کوئی تیاری؟ تو ایک بندہ میرے کو بولنے لگا ایک دن، بولے مولانا میں نے قبر سے بہت ویک لاگے سے ہو مولانا۔ اچھا، میں نے کہا مجھے فلسفہ نہ سنا، سیدھا بات کر، کیا ہے؟ بولے میں نے قبر سے مولانا بہت ویک لاگے سے، قبر میں کیا ہم کھائے تھے کام تھے۔ میں نے کہا یہ تمہارا ڈھونگ ہے خالی سے، سمجھے نا، اگر قبر سے ڈر ہوتا تو چہرے پہ سنت رسول ہوتی، قبر سے ڈر ہوتا نا تو فجر میں سوتا نہیں، نماز کے لیے آتا، قبر میں سوتا نا، قبر کے لیے ڈر ہوتا نا، سارے اچھے عمل کرتے، سمجھے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دین کا کوٹا اوڑ کر کے نا لوگوں کو بیوقوف بناتے، دین کا چہرہ سامنے رکھیں کہ میں بڑا دیندار، سونی بات نہیں، اللہ جو توفیق دے بس اتنا کام کر سکتے، باقی اس کے علاوہ نہیں۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں ایمان والے کی پہلی شان یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرماتے ہیں مومن نیکیاں کر کے بھی ڈرتا ہے، نماز پڑھ لیے نہ ڈر رہا، اللہ قبول کر لینا مولا، اللہ قبول کر لینا مولا۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم تو نماز پڑھ کے قبول تو ہوئی ہے نا، اور کچھ لوگوں کا ایسا مزاج ہے ہمیں گھر میں کرے نماز پڑھے یار اللہ تعالیٰ قبول کرے گی، یہ حال ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کی سوچ ہے، اور کچھ لوگوں کی سوچ کیسی ہے، ہمیں جہاں موقع ملے وہاں نماز پڑھو، سمجھے جہاں موقع ملے نماز پڑھو۔ اچھا نماز جہاں پر تو میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ 72 اور 73 ایک ہی جنت میں جائے گا، وہ کیا کہتے سب جگہ ہو جاتی ہے، وہ سب جگہ نہیں ہو جاتی میری دنیا داری۔ اگر میرے اندر دینداری ہوتی ہے تو سچا دین سچا ایمان تلاش کرتا ہے، تیرے پاس چونکہ ٹائم نہیں نا، تجھے سب سے اچھے جواب رکھنا کہ دنیا بنانا ہے۔ تو بہرحال حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو نیکیاں کر کے ڈرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سمجھے نا، انہیں سینہ بلائے نماز پڑھے گا، اس طرح نہیں، نماز پڑھے گا قبول کر لیں مولا، جس طرح بھی پڑھا گا قبول کر لیں، سمجھے نا۔ یہاں تو ہم الحمدللہ یہ سب کرتے رہتے ہیں، ان کے یہاں چلے جاؤ نماز ختم ہوئی سب اپنے اپنے راستے، صحیح ہے نا۔ ان کے یہاں سمجھ گیا، ان کے یہاں سے مراد ان کے یہاں نماز پڑھنے کے بعد دعا کچھ نہیں، سمجھے نا، سب ختم۔ آپ سوچو یہی کہا گیا دنیا والے سے مانگا جائے تو بار بار ناراض ہوتا ہے، لیکن رب سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ اور کہا گیا جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک وقت یہ ہے کہ بندہ فرض نماز کے بعد اگر دعا کرے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعائیں نہیں کرے، چونکہ وہ آپ کو فلسفہ ایسا سمجھائیں گے نا تو کچھ لوگوں کے سمجھ میں آ جاتا ہے، یار یہ لوگ ذکر کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھتے نماز کے بعد، اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے، اس سے جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نا ان پر ڈسٹرب ہوتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کرو، اس خاموشی سے نکل جاؤ۔ اور حضور نے فرمایا تھا قرب قیامت دین میں ایسی ایسی باتیں پیدا کریں گی نہ تم نے دیکھا ہوگا، میں تمہارے باپ داداؤں نے دیکھا ہوگا، کہ دین میں نہیں یہ جانتے ہو کیا ہے، سمجھے نا۔ اور آپ دیکھیں مسلم کے اندر حدیث پاک آقا علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پبلک کی طرف چہرہ کر کے آپ دعا کرتے، سمجھے نا، چہرہ کر کے دعا کرتے، کبھی اس سائڈ کبھی اس، یعنی مومن کی یہ شان ہے کہ بلا ضرورت مومن کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، سمجھے نا۔ امام کے لیے یہ حکم ہے کہ بلا ضرورت میں نماز پڑھا تو مقتدی پیچھے ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن جب نماز سے فارغ ہو جائے بلا ضرورت وہ ترچھا کرے، یا اس سائڈ یا مقتدی کی طرف چہرہ کرے یا اس سائڈ کرے، لیکن مقتدی
طریقہ سمجھے بات نا. اور لیکن اب بہت سارے مصلی امامت پہ بیٹھے ہو تو ان کو پتہ نہیں. آپ بہت سارے جگہ نماز پڑھو سیدھا سیدھا رہیں گے, پبلک کی طرف بھیڑ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے کہ آپ دیکھو گے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. سمجھے نا, مقتدی کی طرف بلا ضرورت بھیڑ دینا مکروہ. بہرحال تو مومن کی شان کیا ہے؟ وہ اللہ سے عبادت کرتا ہے, عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ سے کرتا ہے. سمجھے نا, یہ نہ ہو کہ نماز تو پڑھائے نا تو کہیں بھی نماز نہیں ہوگی, نماز اسی کے پیچھے ہوگی جو سنی صحیح العقیدہ ہوگا. سمجھے نا, یہ عجیب عجیب اعتراض کرتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, ابھی ایک بندہ ایسا تھا, وہ اعتراض کیا کیا کہا تم شعر پڑھتے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. سمجھے نا, تم کہتے ہو حضور زندہ ہے تو زندہ آدمی کو تمہیں دفن کیوں کیا؟ سمجھے نا, اگر اس پر بعد میں بات کروں, لیکن ابھی یہ بات ختم کر رہا ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. سمجھے نا, عبادت کر کے بھی ڈرتا ہے. اور منافق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتا. اب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جب کس کیٹیگری میں آتے ہیں, کیا گناہ ہونے کے بعد ڈرنے کا اللہ معاف کرنا, ایسا ہوا کر پکچر دیکھنے کے بعد, کھانا سننے کے بعد, برائیاں دیکھنے کے بعد کبھی ہمارے اندر ایسا ہے کہ ہم ڈر گئے ہو؟ سمجھے نا, کہ شیطان تھوڑے تھپکی تو نماز پڑھتا ہے حال یہ. سمجھے نا, آپ کو بتاؤں حضور صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مومن بندے سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پہاڑ سوچتا ہے کہ میں اس پہاڑ کے نیچے کہیں پہاڑ گر نہ جائے کہ مر جاؤں. پہاڑ کے برابر دیکھتا ہے. سمجھے نا, پہاڑ کے برابر دیکھتا ہے, چھوٹا بھی گناہ ہو جائے پہاڑ ڈرتا کہ مر نہ جاؤں. یعنی اسی حال میں ایسا نہ ہو گناہ کیا مر گیا تو میرے ایمان کے ساتھ ملاقات مر گیا. اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے وہ گناہ کس طرح سمجھتا ہے جیسے اس کے چہرے پہ مکھی بیٹھ گئی, بگا دی, کوئی فرق نہیں, گناہ پہ گناہ کیے. تو بہرحال اپنے آپ کو دیکھیں ایمان کے کس کیٹیگری میں آئے. آپ علیہ السلام بھی ایمان والے کے شامل کی مومن جو ہے گناہ جو کرے, گناہ ہو جائے تو پہاڑ کے برابر ہے, اس کے لیے دم کے برابر. سمجھے نا, مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے, ہمیشہ اس کی فکر کرتا ہے کہ اللہ تو راضی ہو. ہم سب کو راضی کرتے, اللہ ہی کو راضی نہیں. بیوی کو ہم راضی کریں, بچے کو ہم راضی کریں, بیوی کو سنڈے کو گھمانے نہ لے جائیں, بیوی ناراض ہو جائے گی. پھر ہمارے مغز بند چاہیے تھے. سمجھے نا, کہ بیوی کو گھمانا, اس کو راضی کرنا اچھی چیز ہے. بیوی کو حقوق ادا کرو, بچے کو حقوق ادا کرو, لیکن وہی کتنی شریعت اجازت دیتی ہے. سمجھے نا, یہاں ہوا نہیں تو چاہے جتنا بھی آپ ناراض کر لو, راضی کر لو, بیوی بچے اولاد ماں سب کو, کبھی نہیں, تھوڑے دن خوش کے وہی ہے. لیکن کہا گیا بندہ جب مولا کو راضی کرے, راضی کرتے کرتے اگر کسی دن اس کا دل ٹوٹ جائے گا تو خواب میں آقا کے جلوے نظر آتے ہیں. یا رسول ایک مرتبہ دکھا اپنا, سمجھے نا, اگر خواب میں دیکھ لیا حدیث پاک میں آیا کہ آقا فرماتے وہ جب تک بیداری میں جب تک مجھے نہ دیکھ لے گا اس وقت اسے موت نہیں ہے. سمجھے نا, موت نہیں آئی. سمجھے نا, ایک غوث پاک رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بزرگ تھے, وہ خواب دیکھ رہے, دیکھے کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے. غوث پاک بیان فرمایا ساری پبلک دیکھا, وہ ایک بندہ تھا اسے آنکھ لگی ایسے, غوث پاک ہاتھ باندھے اس طرح کھڑے, سارے ہو گئے تعجب میں کرنے لگی, تقریر بند کر کے ہاتھ باندھے کھڑے. تو بندہ دماغ کھلی نا تو بتایا, کہا کہ بھی آقا تشریف لائے. تم نے پوچھا کہ حضور میں کیا کرا, وہ بھی بزرگ تھے نا. کہا دیکھ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہمیشہ میرا بیٹا جو عبد القادر ہے اس کی محفل میں ہمیشہ جایا کرنا. غوث اعظم کہتے میرے آقا تشریف لائے تھے, میں ان کے ہی تعظیم میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا. تو یقیناً اگر یہ دل کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے تو جب دل ٹوٹتا ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نا, تب جا کے دل نظر آتا ہے. یہاں دنیا والے جتنا دل ٹوٹتا, بیوی کو راضی کرتے کرتے بال پکے جا رہے ہیں, پھر بھی بیوی راضی نہیں ہوتی. کسی کو تو قبر تک پہنچنے میں پھر بھی بیوی راضی نہیں ہوتی. سمجھے نا, یہی بیوی جنت ملے گی, دوسری نہیں ملے گی. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.